آئے نجوہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جب لوگوں نے زیادہ نجوہ کرنا شروع کیا، سرگوشی کرنی شروع کر دی، لوگوں نے رسول خدا کے تقرب دکھانے کے لیے، خصوصاً جو بڑے مالدار تھے، صاحبان حیثیت تھے، سردار تھے، عمر میں بڑے تھے، وہ بھی آ کے رسول خدا کے کان میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ حکم آیا، آیت آئی کہ اپنے نجوہ سے پہلے صدقہ دیا کرو، صدقہ دو اور صدقہ دے کر نجوہ کرو۔ اسے تو آج تو سب مانتے ہیں کہ معلم انسانیت کون ہے؟ رسول خدا ہے۔ یعنی آج کا نہیں، راولپنڈی کا سب سے اچھا ٹیچر نہیں، پاکستان کا سب سے اچھا ٹیچر نہیں، دنیا کا نہیں، کائنات کا سب سے عظیم استاد رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے اسپیشل ٹیوشن لینے کے لیے، نجوہ اسپیشل ٹیوشن ہے نا، پرائیویٹ سیشنز لینے کے لیے جب فیس لگا دی گئی، پہلے تو مفت تھے، فیس لگا دی گئی تو کتنے اسٹوڈنٹ آئے؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کوئی اسٹوڈنٹ تھا ہی نہیں۔ بھئی اگر کوئی طالب علم ہوتا تو ابھی اس میں سے تقریباً ہم سب طالب علم رہے ہیں، سب نے فیسیں دی ہیں۔ کسے فیسیں دی ہیں؟ اپنے جیسے یا اپنے سے برے اساتذہ کو، عام اساتذہ کو ہم نے فیسیں دی ہیں۔ وہ معلم انسانیت وہ فیس مانگ رہا ہے، کتنی فیس مانگ رہا ہے؟ کتنی بھی دے دو، وہ فکس بھی نہیں ہے۔ کس نے فیس دی؟ کسی نے بھی فیس نہیں دی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی طالب علم نہیں تھا، کسی نے بھی رسول سے علم حاصل نہیں کیا۔ یہ جو نجوہ کرنے آتے تھے انہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، یہ دکھاوے کے لیے آتے تھے۔ جب آیت آ گئی کہ اب اگر نجوہ کرنا ہے تو پھر صدقہ دینا ہے، امیر المومنین کے پاس 1 درہم تھا، 1 درہم کو 10 دینار میں بیچا، ہر دفعہ 1 درہم صدقہ کیا، آ کر رسول خدا سے نجوہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں علم منتقل ہو رہا ہے۔ علم کیسے منتقل ہوتا ہے؟ وہ علم وحی سے منتقل ہوتا ہے۔ جب قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل طے ہوئی، اس کے بعد جب جبرائیل بھی نہیں جا سکتا تھا، وہاں کیا ہوا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر وحی ہوئی اور پھر کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہمیں، اس لیے کہ ہم کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ پھر وہاں سرگوشی ہوئی، پھر وہاں نجوہ ہوا، وہاں کہنے والا ایک تھا، سننے والا ایک تھا، اور کوئی محرم اسرار نہیں تھا۔ وہ جو معراج میں ہوتا رہا وہ زمین پر بھی ہوتا رہا، یہاں بھی صرف ایک کہنے والا اور صرف ایک کان سننے والا۔ رسول خدا نجوہ فرماتے تھے اور امیر المومنین اسے سنتے تھے۔ یہ علم ہے، یہ باغبان ہے۔ اگر میدان میں چاہتے ہو کہ بتایا جائے کون باغبان ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، اگر سننا چاہتے ہو وحی جو نازل ہوتی تھی وہ کس کے کانوں میں، کس کے دل میں اترتی تھی؟ وہ واحد ذات علی ابن ابی طالب کی تھی۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ آیت اس لیے نہیں ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ رسول خدا کو لوگ بہت تنگ کرتے تھے نجوہ کر کے، تاکہ رسول خدا کو لوگ تنگ نہ کریں۔ اس کا دوسری آیت میں بھی ہے کہ رسول کی اجازت کے بغیر رسول کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو، اور جب وہ کہیں کھانے کے لیے آؤ تو آیا کرو، جب کہیں اٹھ جاؤ اٹھ جایا کرو۔ رسول خدا حیا کرتے ہیں لیکن قرآن خدا حیا نہیں کرتا، خدا بیان کرتا ہے۔ وہاں رسول کو اذیت ہوتی تھی، اس لیے یہاں یہ نہیں ہے کہ رسول کو اذیت ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت بعد میں نسخ ہو گئی، برقرار نہیں رہی۔
یہاں صدقہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ مدینہ میں غریب زیادہ ہو گئے تھے اور رسول نے کوئی ٹیکس جمع کرنا تھا کہ تم صدقہ دو اور ٹیکس جمع ہوگا اور غریبوں کو دیا جائے گا. نہیں، یہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ یہ آیت نسخ ہو گئی. اس پر علی کے علاوہ کسی اور نے عمل نہیں کیا. کوئی بھی رسول خدا کے اس قول کو اگر چیلنج کرے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو اس آیت کے ذریعے جواب دیا جا سکتا ہے کہ اس آیت نجوہ پر علی کے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا. کسی نے بھی اس آیت پر عمل نہیں کیا، صرف علی اس آیت پر عمل کرنے والا. صرف علی قرآن کی ہر آیت کے ساتھ، ہر حرف کے ساتھ جو بھی آیت نازل ہوتی تھی، اگر دن میں نازل ہوتی شام ہونے سے پہلے علی کو بتا دی جاتی، اگر رات میں نازل ہوتی صبح ہونے سے پہلے علی کو بتا دی جاتی. یہ فضیلت کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. یہ باغبان ہو سکتا ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے حوالے اپنے دلوں کو کرو، کسی اور کے حوالے اس دل کو نہیں کیا جا سکتا ہے. اور جب یہ نجوہ طولانی ہوتا تھا، اور طائف میں زیادہ طولانی اور بہت جگہوں پہ شب و روز یہ نجوہ ہوتا تھا، سرگوشی ہوتی تھی، باتیں ہوتی تھی اپنے ابن عم کے ساتھ، تو بڑوں کو تکلیف ہوتی تھی. جب بڑوں کو تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا کیا اپنے ابن عم کے ساتھ اتنی لمبی سرگوشیاں کرتے ہو؟ رسول خدا نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ میں علی کے کان میں نجوہ نہیں کرتا، ولیکن اللہ انتجا. جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں علی کے کان میں بول رہا ہوں، یہ میں نہیں بول رہا، یہ خدا علی کے کان میں بول رہا ہے.